نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ بیان نہایت ہی ضروری ہے کیونکہ آج ہمارے معاشرے کو دیکھ کر کے مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ مسئلہ آپ سبھی کو بتاؤں، لہذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو آپ سبھی پورا سنیں تاکہ مسائل جو ہیں ان سے آپ پوری طرح سے واقف ہو سکیں، کیونکہ آدھی ادھوری جانکاری اگر آپ کے پاس ہوگی تو نہ ہی یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، نہ ہی آپ اس سے کسی اور کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا اس بیان کو پورا سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ یہ مسائل عام ہو سکیں اور ہر مسلمان اور غیر مسلم بھی اس کو جان سکے اور سمجھ سکے۔ غیر مسلم کی بات میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ آج کا یہ بیان روزے کے متعلق ہے اور خاص طور پر وہ روزہ جو کہ غیر مسلم رکھا کرتے ہیں، کیونکہ آج ہم اکثر دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں ہمیں ہر ایک گلی میں کوئی نہ کوئی ایسا غیر مسلم مل ہی جائے گا جو کہ روزوں سے عقیدت رکھتا ہو اور روزے رکھنا پسند کرتا ہو، اور روزے میں بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ فائدہ جو ہے صرف ہمارے روحانی طور پر ہی نہیں بلکہ ہمارے جسم کو بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ روزہ جس طریقے سے بندوں کو ان کے دلوں کو پاک و صاف کرتا ہے اور اللہ رب العزت کا گھر بناتا ہے، ساتھ ہی ساتھ پرہیزگار بننے میں مدد کرتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے جسم کو بھی قوت مدافعت عطا کرتا ہے، یعنی بیماریوں سے لڑنے کے لیے ہمارے جسم کو تیار کرتا ہے۔ اور آج کل کے جو سائنسدان ہیں انہوں نے یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ اگر کینسر کے مرض سے بچنا ہے تو سال میں کم سے کم 20 دن یا 30 دن روزے ضرور رکھے جائیں، اور الحمدللہ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کو تحفے کے طور پر عطا فرمایا۔ تو ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا صرف ہمارے لیے جنت کی ہی ضمانت نہیں بلکہ ہماری دنیا میں ہماری زندگی جو ہے وہ بھی صحت اور سلامتی کے ساتھ جینے کا بھی ایک ضامن ہے۔ تو آج کا جو بیان ہے اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ غیر مسلم جو روزہ رکھتے ہیں تو کیا اس روزے کا انہیں فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر فائدہ نہیں پہنچتا تو کیوں نہیں پہنچتا، اور اگر کسی طریقے سے اس روزے کا انہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے تو پھر وہ کیسے پہنچ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے غیر مسلم جو ہیں وہ نیکیاں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو دکھاوے کی غرض سے نہیں کرتے بلکہ انہیں پسند ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کریں، جیسے کہ ماہ رمضان میں ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم روزے رکھیں، ہم پر فرض ہے، اسی طریقے سے ہم پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ عام طور پر لوگ ماہ رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ کی رقم ادا کرتے ہیں لیکن سال بھر میں کبھی بھی اس کو دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال جس طریقے سے مسلمان کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ تم روزے رکھو، تم زکوٰۃ و خیرات دو، تم غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، اپنے والدین کی فرما برداری کرو، بڑھاپے میں ان کا سہارا بنو، اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو اللہ نے ہمیں حکم فرمائی ہیں تو ان میں ہمارا فائدہ بھی شامل ہے، کیونکہ ہمیں دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہماری دنیا کو بھی سنوارے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں آخرت میں اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر جو لوگ اسلام تو قبول نہیں کرتے لیکن اسلام کی باتوں کو پسند کرتے ہیں، جیسے کہ روزہ رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، دکھاوے کی غرض سے نہیں بلکہ ان کے دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے جب وہ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی مجبور اور بے سہارے کا اگر سہارا بن جاتے ہیں تو ان کو دل سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ غرض کے جو نیکیاں ہمارے لیے نیکی ہے، اگر کوئی غیر مسلم اس نیکی کو کرتا ہے تو کیا اس نیکی کے بدلے میں، اس بھلائی کے بدلے میں اس غیر مسلم کو بھی اجر دیا جائے گا؟ کیا اس کا فائدہ اسے پہنچے گا؟ اور اسی طریقے سے غیر مسلم کو افطار کی دعوت میں بلانا، اس کا کیا حکم ہے، علماء کرام اس کے بارے میں کیا حکم لگاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم مسلمان کو روزہ افطار کروائے، اگر کسی مسلمان کو
اپنے گھر بلا کر کے وہ روزہ افطار کرواتا ہے یا پھر مسلمان کو رقم دیتا ہے تاکہ وہ اپنا روزہ افطار اچھے سے کر سکے، تو کیا یہ رقم لینا یا غیر مسلم کے گھر پر جا کر کے افطار کرنا کیا یہ جائز ہوگا؟ کیونکہ آج کا جو ماحول ہے اس میں مسلمان اور غیر مسلم جو ہیں وہ آپس میں ایک ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں، کبھی مسلمان غیر مسلموں کی دعوت پر جاتے ہیں، کبھی غیر مسلم مسلمانوں کے یہاں دعوت پر آتے ہیں، تو کیا اس کی اجازت ہمیں شریعت دیتی ہے اور کیا حدیث کریمہ میں کہیں بھی یہ بات ثابت ہے؟ تو آج میں آپ کو یہ چیزیں حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی اور امید کرتی ہوں کہ یہ بیان سن کر کے آپ سبھی کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ آپ کو ہدیہ پیش کیا کرتے تھے کھانے کا، اور کھانے کا ہدیہ ہوتا چاہے کسی بھی چیز کا ہدیہ ہوتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہدیہ ضرور قبول فرماتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ قبول نہیں کرتے، اور اپنے لیے بھی نہیں، اپنے اہل خانہ کے لیے بھی نہیں، صدقہ آپ نے قبول کبھی بھی نہیں فرمایا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ صدقہ میرے لیے نہیں ہے، بلکہ صدقہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ مجبور، بے سہارا، غریب، مسکین ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اور ہدیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرماتے کیونکہ یہ تحفہ کے طور پر دیا جاتا تھا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں صرف مسلمان ہی آپ کو ہدیہ پیش نہیں کرتے، بلکہ جو لوگ مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، وہ بھی آپ کو ہدیہ پیش کیا کرتے، یہود و نصارہ بھی آپ کو ہدیہ پیش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودیہ عورت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بکری کا بھنا ہوا گوشت ہدیہ کیا، لیکن یہ ان یہودیوں کی سازش تھی ہمارے آقا کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ان کی جان لینے کے لیے، یہ ان کی سازش تھی کہ ان لوگوں نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا تھا، تو زہر آلود بکری کا گوشت ان لوگوں نے ہدیہ کیا، لیکن چونکہ وہ ہدیہ تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول فرمایا۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر علم غیب ہے تو پھر وہ یہ بات جان رہے ہوتے تھے کہ اس گوشت میں زہر ملایا گیا ہے، تو پھر انہوں نے اس گوشت کو کیوں تناول کیا؟ تو میں اس کے جواب میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتایا۔ آپ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کر کے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو کہ بھٹکے ہوئے راہ سے صراط مستقیم پر نہ چلا آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے شک عالم غیب ہیں، اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی قدرت سے آپ غیب کی باتیں جانتے ہیں، اور آپ یہ بات جانتے تھے کہ اس میں بکری کے جو گوشت ہے اس میں زہر بھی ملایا ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ باتیں پردے میں رکھنے کی تھی، نبی پاک نے وہ گوشت قبول فرمایا، یہاں تک کہ اس میں سے تناول بھی فرمایا۔ چونکہ وہ زہر آلود گوشت تھا تو اس کی تکلیف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کی جو طبیعت ہے وہ کافی بگڑ گئی، لیکن اللہ رب العزت کی مشیت کے آگے کسی کی سازش نہیں چل سکتی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی اور آپ کو دوبارہ سے صحت یاب کیا۔ یہ حدیث بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کا دیا ہوا ہدیہ بھی قبول کیا، جبکہ اس دور میں یہود و نصارہ جو تھے یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے، اور اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کا دیا ہوا کھانا بھی تناول کیا، ان کا دیا ہوا ہدیہ قبول کیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمیں ہدیہ دیتا ہے، چاہے وہ کھانے کے طور پر ہو، چاہے پھر وہ کسی اور چیز کی شکل میں ہو، ہدیہ قبول کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو یہاں یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان کو اپنے گھر دعوت پر بلائے، چاہے وہ شادی بیاہ کی دعوت ہو، جیسا کہ آج کل عام ہے لوگ جاتے ہیں تو جانے کی اجازت ہے، اسی طریقے سے اگر افطار کی بھی دعوت کے لیے بلاتے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ شخص قابل اعتماد ہے، وہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، وہ جو چیزیں آپ کو کھانے کو دے گا وہ پاک و شفاف ہوں گی اور صاف ستھری ہوں گی، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، تو ایسے لوگوں کے یہاں آپ
آرام سے جائیں، ان کے یہاں افطار کی پارٹی ہے تو افطار میں بھی آپ شرکت کریں، ان کا دیا ہوا افطار آپ کھا بھی سکتے ہیں، اور اگر وہ آپ کے گھر پر پہنچائیں تو آپ اپنے گھر میں بھی ان کو قبول کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ روزہ افطار کر رہے ہیں اور آپ نے اپنے روزہ افطار کی جو پارٹی ہے اس میں اگر کسی غیر مسلم کو بھی شریک کیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ جو افطار ہے یہ کوئی شیرنی نہیں ہے جس پر فاتحہ پڑھا گیا ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں شیرنی کے ہوتی ہیں جن پر فاتحہ پڑھا جاتا ہے وہ چیزیں غیر مسلم کو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ اس کا ادب اور احترام نہیں جانتے۔ لیکن جو افطار ہے یہ شیرنی نہیں ہے، اس کی ہمارے نظروں میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جس طریقے سے ہمارے نظروں میں اہمیت ہے، جو لوگ رمضان المبارک کے روزوں کو پسند کرتے ہیں اگرچہ وہ غیر مسلم ہیں تو وہ بھی اس کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں اور اس کو بہت دل سے پسند کرتے ہیں۔ تو جب ان کو کوئی غیر مسلم کو اگر کوئی مسلمان اپنے گھر افطار کی دعوت کے لیے بلاتا ہے تو وہ لوگ بھی بالکل صاف ستھرے اور پاکی کی حالت میں آتے ہیں اور ادب احترام کے ساتھ افطار جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں اور اسے تناول بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو افطار کروائے یا پھر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو افطار کروائے۔ لیکن اب میں ایک اور مسئلے پر روشنی ڈالنا چاہوں گی جو کہ میں نے شروعات میں ہی ذکر کی تھی کہ کیا غیر مسلم اگر روزہ رکھتا ہے تو روزے رکھنے سے اس کو فائدہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، اور وہ جو بھی نیکی کرتا ہے تو کیا ان نیکیوں کے بدلے میں اس کو ثواب یا اجر دیا جائے گا یا پھر نہیں دیا جائے گا۔ تو سب سے ضروری بات تو یہ ہے، اللہ رب العزت کا قرآن مقدس میں بالکل واضح یہ ارشاد ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کے سوا اللہ رب العزت تمام گناہ کو معاف فرما دے گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ اعلان اللہ رب العزت نے خود قرآن مقدس میں کیا ہے کہ شرک کے علاوہ تمام گناہ اللہ رب العزت معاف فرمائے گا، یہاں تک کہ اگر حرام کاری بھی کی ہے، اگرچہ گناہ کبیرہ بھی ہے لیکن بندہ اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں کرے گا، یہاں تک کہ جب تک وہ شرک سے توبہ نہیں کر لیتا۔ تو اب یہ بات بالکل یہاں واضح ہو گئی کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہراتے ہیں تو ان کو اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو جب ان کو کبھی معاف ہی نہیں کرے گا تو وہ چاہے کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کر لے، وہ اس کا ثواب انہیں ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ جب انہوں نے سب سے بڑا گناہ کیا ہے اور اس گناہ کے مقابلے میں چاہے کتنی ہی نیکیاں کر لی جائیں، جب تک اس گناہ سے توبہ نہیں کی جائے گی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ لیکن اگر وہی بندہ جو کہ غیر مسلم ہے اور غیر مسلم ہونے کی حالت میں اس نے روزے رکھے، لیکن اللہ رب العزت نے روزوں کی مٹھاس اس کے دل میں پیدا فرما دی، روزوں سے رغبت کی وجہ سے اگر وہ اسلام کے قریب آنے لگا اور اگر اللہ نے توفیق دی اور وہ بندہ اگر اسلام قبول کر لیتا ہے، اسے ہدایت مل جاتی ہے، تو اب ہدایت ملنے کے بعد اب تو اس پر روزے فرض بھی ہو گئے، اور اس نے جو غیر مسلم ہونے کی حالت میں جو روزے رکھے تھے، ابھی اللہ رب العزت کی شان کریمی اور رحیمی سے بعید نہیں کہ وہ چاہے تو ان روزوں کا بھی اسے ثواب عطا فرمانے پر قادر ہے جو روزے اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے رکھے تھے۔ اور جو گناہ اس نے کیے ہیں، جتنے بھی گناہ کیے ہیں اسلام سے پہلے، تو اسلام ایک ایسی نیکی ہے جو کہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اسلام لانے سے پہلے چاہے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہو بندے نے، لیکن جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غیر مسلم روزہ رکھتا ہے تو اسے کوئی ثواب اس کے بدلے میں نہیں ملنے والا۔ جو فائدے ہیں جسمانی وہ فائدے تو پہنچتے ہیں، ہر کسی کو پہنچیں گے، کیونکہ یہ بات جو ہے وہ سائنسدانوں نے بھی ثابت کر دی ہے کہ روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ شخص اپنے آپ کو کینسر جیسی بڑی اور بری بیماری سے بچا سکتا ہے۔ تو جسم میں فائدے تو پہنچتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، لیکن اس روزے کے بدلے میں اسے کوئی نیکی نہیں ملے گی، چاہے وہ روزوں کو
اچھی نیت سے بھی کیوں نہ رکھتا ہو، کیونکہ سب سے ضروری چیز ہے اسلام۔ اللہ رب العزت کے ساتھ اگر کسی کو بھی شریک ٹھہرایا جا رہا ہے تو پھر چاہے وہ کتنی ہی نیکی کیوں نہ کر لے، ساری دولت غریبوں میں بانٹ دے، چاہے وہ مسکینوں کو ہر وقت کا کھانا کھلاتا رہے، یتیموں کی سرپرستی کرتا رہے، ساری زندگی غریبوں کی امداد کرتا رہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان چیزوں کے بدلے میں اسے نیکی نہیں مل سکتی، کیونکہ نیکیوں کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب بندے کے دل میں ایمان ہوگا، اور جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر نیکیوں کا فائدہ بھی نہیں پہنچنے والا۔ اب میں ایک بات کہنا چاہوں گی تمام مسلمانوں سے کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہ روزے کو پسند کرتا ہے تو یہ بات کہہ کر کے آپ اس کو بدظن نہ کریں کہ تم روزہ رکھو گے تو تمہیں اس کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو آپ اسے رکھنے دیں، کیونکہ روزہ رکھنے میں اس کے جسم کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر اللہ رب العزت کسی نیکی کے دل میں مٹھاس کو پیدا فرما دے گا تو پھر اس نیکی کے ذریعے سے ہی بندے کو ہدایت مل سکتی ہے، اور اگر وہ روزے کو ذریعہ بناتا ہے بندے کو دین سے قریب کرنے کا تو ہمیں یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا کہ ہم لوگوں کو منع کریں کہ تم روزہ نہ رکھو، تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ اگر کوئی روزے کو پسند کرتا ہے، وہ رکھنا چاہتا ہے تو آپ بالکل اس کی مدد کریں، آپ اسے افطار پر بھی اپنے گھر بلا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس پر اللہ رب العزت کی رحمت خاص ہو اور اللہ رب العزت اس کو ہدایت سے نواز دے، لیکن جب تک اسلام قبول نہیں کیا ہے بندے نے، جب تک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، تب تک وہ کوئی بھی نیکی کرے، چاہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہو، چاہے پھر بچوں کی صحیح تربیت ہو، چاہے پھر لوگوں کی خدمت کرنا ہو، مجبوروں مسکینوں کی مدد کرنا ہو، چاہے کوئی سی بھی نیکی کر لے، ان نیکیوں کے بدلے میں اجر نہیں ملنے والا۔ جو چیزیں ہیں دنیا میں ہی ان کو ملیں گی، دنیا کے بعد ان کے لیے کچھ بھی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اگر دنیا کے اندر ان کی چھتیں سونے کی کر دی جائیں اور دیوار چاندی کے کر دیے جائیں تو بھی یہ کم ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اس دنیا کو چنا ہے آخرت کے بدلے میں، اور اس دنیا کو ان لوگوں نے چن لیا ہے جہنم کے عذاب کے بدلے میں، تو ان کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں کہ اگر ان کے چھت سونے کے اور ان کے دیواریں چاندی کے کر دیے جائیں۔ تو جو بھی بات ہے وہ بالکل صاف ہے کہ چاہے وہ جتنی بھی نیکیاں کریں، اگر ان کو اس کے بدلے میں کچھ ملتا بھی ہے تو دنیا میں ہی ملے گا، دنیا کے بعد آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، کیونکہ انہوں نے آخرت کو قبول ہی نہیں کیا، پسند ہی نہیں کیا اللہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہرا کر کے۔ امید ہے کہ اس بیان سے آپ سبھی کو بہت ساری باتیں معلوم ہوئی ہوں گی۔ میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ثواب کی نیت سے پہنچائیں، اور ہمارے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں، تاکہ آئندہ بھی آپ کو دین کے متعلق مسائل جو کہ عام طور پر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے وہ آپ کو ہمارے بیانات کے ذریعے سے بتائے جا سکے، اور آپ کو اگر کسی مسئلے کو پوچھنا ہو، کوئی سوال ہو آپ کا، تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔